داری آپ کی ہے. جب جنازہ تیار کیا جاتا ہے اس عاشق کا، جب جنازہ تیار کیا جاتا ہے اس دیوانے کا، اس عاشق کا جنازہ مدینۃ المنورہ کی گلیوں میں گھمایا جاتا ہے. ہر طرف اسی عاشق کا چرچا ہے، ہر طرف اسی عاشق کے تذکرے ہیں. مدینۃ المنورہ کے مضافات سے لوگ جمع ہوتے ہیں اس عاشق کا دیدار کرنے کے لیے. ارے سنا ہے کوئی یہودی تھا حسن مصطفیٰ نے اسے صحابی بنا دیا ہے، اس نے آقا کا دیدار کیا. غور کیجئے گا، نماز نہیں پڑھی، عبادت نہیں کی، کچھ بھی نہیں کیا، روزہ نہیں رکھا، جہاد نہیں کیا. میرے غوث کے مجاہدات کو یاد کر لیجئے، میرے بابا کی محنتوں کو یاد کر لیجئے، خواجہ غریب نواز کی جد و جہد کو یاد کر لیجئے، خواجہ باقی باللہ کی محنتوں کو یاد کر لیجئے، امام اعظم ابو حنیفہ کی فقاہت کو یاد کیجئے، امام احمد بن حنبل کی جد و جہد کو یاد کیجئے، امام شافعی کی فقاہت کو یاد کیجئے. اماموں کی فقاہت، ہمت، جد و جہد، مجاہدوں، ریاستوں کو یاد کیجئے. وہ سب اس یہودی کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو پہلے یہودی تھا اب صحابی ہو گیا ہے. ایمان کی حالت میں آقا کا دیدار کیا. یہ غوث اعظم سے بھی بڑا ہے، یہ خواجہ غریب نواز سے بھی بڑا ہے. سب دیکھنے کے لیے آئے ہیں، دیدار کریں اس صحابی کا جس نے فقط ایک مرتبہ آقا کو دیکھا اور ایسے بلند و بالا عرفہ و اعلیٰ مقام پر فائز ہو گیا. اچانک اس کے چہرے پر سے کفن اٹھایا جاتا ہے. صحابہ یہ منظر دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ اس کے چہرے سے نور کی کرن نکلتی ہے، آسمان کی طرف پھیل جاتی ہے. سارے حیران ہیں. وہ صحابی جو پہلے یہودی تھا آقا کا دیدار کیا، ایمان لایا، اب اس کی میت مسکرا رہی ہے، اس کے چہرے پر، لبوں پر تبسم نظر آ رہی ہے. سب حیران ہیں. ایک عجیب و غریب منظر صحابہ نے دیکھا. صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ آقا پاؤں کے پنجوں کے بل چل رہے ہیں، آقا یوں چل رہے ہیں. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا حکمت ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا عالم بالا کے فرشتے میرے اس عاشق کو دیکھنے کے لیے اس تعداد میں آئے ہیں، اس کثرت سے آئے ہیں، زمین پر پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے، پنجوں کے بل چل رہا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس عاشق کو جنت البقیع میں لے جاتے ہیں، خود اپنے ہاتھوں سے اسے دفناتے ہیں. صحابہ منظر دیکھتے ہیں، حیران ہیں. آقا بہت دیر لگا دیتے ہیں. آقا جب اس کی قبر سے باہر آتے ہیں تو آقا کے ماتھے پر پسینہ ہے. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا کیا ہوا، اتنا وقت کیوں لگا؟ آقا نے فرمایا جب یہ اس دنیا سے گیا تھا مجھ سے وعدہ لیا تھا، میں نے وعدہ کیا تھا، میں نے کہا تھا قبر کی منزل سے لے کر دخول جنت تک میں تیری مغفرت کی ضمانت دیتا ہوں. کہا یہ بات سن کر جنت کی حوریں اتنی خوش ہوئی ہیں، اتنی تعداد سے آئی ہیں. جب اسے قبر میں رکھا گیا تو بے تحاشا اس کی طرف بھاگی ہوئی گئی ہیں اور اس کے چہرے کی بلائیں لے رہی ہیں. آقا نے ارشاد فرمایا اس لیے دیر ہو گئی اور میرا پسینہ اس کے چہرے پر گرا ہے، اب قیامت تک اس کا چہرہ مہکتا رہے گا. ارے سلام پیش کرتے ہیں اس دیوانے کی بارگاہ میں جس نے آقا کو دیکھا اور اسے یہ مقام ملا. گویا آج بھی وہ قبر میں کہہ رہا ہوگا یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے.